گیا تم نے سن لیا. کھانا یا ماں کھلاتی تھی یا چچا حسین کھلاتا تھا؟ ہائے رونے والوں عزاداروں، آخری وقت میں امام حسن نے بچے کے بازو پہ تعویذ باندھا. قاسم بیٹا زندگی میں جب کوئی مشکل آ جائے نا، اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا، اللہ مشکل آسان کر دے گا. بس رونے والوں، آ گئی کربلا. پرسوں جو رات آئے گی نا شب عاشور، ہر ماں اپنی اپنی قربانی بٹھا کے انہیں سمجھا رہی تھی. جناب فروا فرماتی قاسم بیٹا دیکھنا کل صبح سب سے پہلے 13 لاشیں آئے تاکہ میں تیری دادی کی بارگاہ میں سب سے پہلے سرخرو ہو جاؤں. اما صبح کا سورج طلوع تو ہونے دے، اکبر سے پہلے میرا لاشا آئے گا. صبح طلوع ہوئی، لشکر آمادہ ہوا، امام نے صفیں لگائی، ایک ایک شہید کا نام بتانا شروع کیا. قاسم کا سن چھوٹا تھا، قد بھی چھوٹا تھا. یہ شہزادہ پنجوں کے بل کھڑا ہوا تاکہ قد بڑا نظر آئے، چچا کی نگاہ پڑے. جوانوں میں جملہ کہہ گیا، آپ ماتم نہیں کر سکے. امام نے جب نگاہ نہیں ڈالی، سارے شہیدوں کے بعد قریب آ کے کہتا چچا کربلا کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ امام نے ماتھا چوما، ماتھا چوم کے فرماتے نہیں، تیرا نام بھی ہے، تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. ہائے اولاد والو، اصغر کا نام آنا تھا. اتنا غیرت مند تھا، 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتا چچا یہ بے غیرت ہمارے خیموں میں چلے جائیں گے. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. چچا یہ فوجیں ہمارے خیموں میں چلی جائیں؟ امام روئے، فرمائے نہیں بیٹا، میں اصغر کو اٹھا کے لے جاؤں گا. بس رونے والوں عزاداروں، قربانیاں جانے لگی. اکبر کی شہادت کے بعد جناب فروا نے قاسم کو بلایا. اما سلام. قاسم میں نے رات کیا سمجھایا تھا، تو ابھی تک زندہ؟ اما میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ کیسی مجبوری؟ کہا صبح سے اب تک کئی مرتبہ چچا کے پاس گیا ہوں، جب بھی جاتے ہو کبھی میرا سر چومتے ہیں، کبھی گردن چومتے ہیں، کبھی سینہ چومتے ہیں اور رو کے کہتے تو میرے حسن کی نشانی ہے، تیرے جانے کے بعد حسن کی نسل ختم ہو جائے گی. ہائے رونے والوں. بی بی نے بچے کو قریب بلا کے بازو سے تعویذ کھولا. تعویذ کھول کر بیٹے کا ہاتھ پکڑا. جنہوں نے ماتم کرنا مجھے دیکھنا. بیٹے کو ساتھ لے کے بی بی وہاں آئی جہاں مولا حسین بیٹھے تھے. مولا حسین نے آپ نے دیکھا، کھڑے ہوئے استقبال کر کے کہتے بی بی آپ مجھے خیمے بلا لیتی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ سیدہ رو کے فرماتی نہیں، حسین ہمیشہ مانگنے والے آتے ہیں، حسین ہمیشہ سوالی آتے ہیں جنہوں نے ماتم کرنا ہے. امام فرماتے بی بی پھر سوچ کے مانگنا. حسین آباد نہیں، اجڑ گیا ہے، یہ مدینہ نہیں کربلا ہے. بی بی فرماتی اور کچھ نہیں. آخری وقت حسن آپ کے نام یہ خط دے کے گئے تھے. امام نے خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا. جب کھولا تو لکھا تھا حسین کربلا میں جب میرا قاسم اجازت مانگنے آئے تو منع نہ کرنا. پتھر دلوں کی ضمانت نہیں ہے، جس کا دل قبر حسین ہے. امام نے خط چون کے خط بند کر کے بچے کو قریب بلایا. قریب بلا کے سر سے لے کے پاؤں تک قاسم کو چومنا شروع کیا. ہائے رونے والے، ماں تڑپ کے رہ گئی. رو کے فرماتی مولا جو بھی میدان گیا ہے آپ نے اسے ایسے روانہ نہیں کیا، مگر جب سے میرے بیٹے نے اجازت مانگی، کبھی سر چومتے ہو، کبھی بازو چومتے ہو، کبھی سینہ چومتے ہو، کبھی رانے چومتے ہو. وجہ کہ امام فرماتے بی بی نے خود رو نہ مجھے رولا. یہ جب تک زین پہ رہے گا قاسم رہے گا، جب زین سے اترے گا تو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. اجازت دے کر امام نے تیاری شروع کرائی. پڑھو تیاری. امام نے بچے کے پیراہن گریبان چاک کر دیا. چاک کرنے کو سر پہ خاک ڈالی. اب ماما باندھ کے فرماتے جاؤ قاسم اللہ کے حوالے. بی بی فرماتی حسین، حسین جس کو بھیجا ایسے تو نہیں بھیجا، میرے بچے کا گریبان چاک کا. بی بی یتیموں کی شکل ایسے ہوتی ہے، اسے اس لیے ایسے بھیجو شاید تیرے بچے پہ کسی کو رحم آ جائے. قاسم سواری پہ سوار ہوا، اتنا کم سن تک پاؤں رکابوں تک نہیں آئے. میدان آ کے شہزادے نے رس پڑا، رس پڑھ کے حملہ کیا.
حملہ کر کے سبوں کو پچھاڑا، کئی مدائن کو فنار کیا۔ فنار کرنے کے بعد ایک مرتبہ فوجوں میں اعلان ہوا، لوگوں یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کا لال ہے، چاروں طرف سے گھیر لو اسے، ایک بچہ ہی تو ہے، رونے والوں چاروں طرف سے فوجیں آئی۔ کسی نے یتیم سمجھ کے تلوار ماری، کسی نے اللہ راسی سمجھ کے نیزہ مارا۔ ہائے رونے والے کہ ظالم نے پیچھے سے چھپ کر قاسم کے سر پہ گرز مارا۔ گرز کا لگنا تھا، بچہ زین پہ سنبھل نہیں سکا۔ جب قاسم نے زین چھوڑی تو ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ جب رکاب میں پھنسا، کربلا میں گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا۔ رونے والا جب گھوڑا دوڑا، بچے کا سر کبھی اس کیلے سے ٹکرایا، کبھی اس کیلے سے ٹکرایا۔ رونے والا آواز دی، چچا میری مدد کو آئیے گا، کر لو ماتم، کر لو ماتم۔ میرے ہاتھ ملے ماتم کرنے کے لیے۔ سانس لے کے کسی ماں کا بچہ مر نہ جائے۔ ہائے رونے والوں، چچا میری حسین جلدی سے دوڑے، مگر ہائے رونے والوں میں کیسے جملہ کہوں، حسین کے آنے سے پہلے حسن کے یتیم کے ٹکڑے بن گئے۔ فَقَطَّعُوهُمْ بِسَيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، کئی ٹکڑوں میں حسن کا لال تقسیم ہو گیا۔ بیوہ ماں کی کمائی کربلا کی ریت میں مل گئی۔ ہائے رونے والوں، حسین فوجوں کو ہٹا کے جب آئے، جب بچہ نظر نہیں آیا، اب کربلا کا غریب کیا کرے؟ امام نے اپنے دامن سے، اپنے کاندھوں سے ابا اتاری، ابا اتار کے، جنہوں نے ماتم کرنا مجھے دیکھو، امام نے مٹی پہ اپنی ابا بچھائی۔ ابا بچھا کے، اب جملہ نہیں کہوں گا، دیکھنا میری طرف، امام نے ابا بچھائی، ابا بچھا کے حسین خود زمین پہ بیٹھے، زمین پہ بیٹھ کر جو سمجھ گئے ہو ٹکڑوں کو اٹھانا شروع کیا۔ یہ بھی قاسم کا ٹکڑا ہے، یہ بھی قاسم کا ٹکڑا ہے، یہ بھی قاسم کا ٹکڑا ہے۔ ابھی ٹکڑے جمع کر رہے تھے، جب کیا دیکھا کہ ایک اور بزرگ ہے کوئی جو کربلا سے لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر رہا ہے۔ امام فرماتے تیرا بھی کوئی مر گیا ہے کیا؟ تیرا بھی کوئی جوان مرا؟ اس نے رخ پھیرا، نقاب ہٹائی، کہا حسین مجھے پہچان میں حسن آ گیا ہوں، تو اکیلا قاسم کے ٹکڑے کیسے اٹھائے گا؟ ہائے رونے والوں، امام نے گٹھری میں ٹکڑوں کو جمع کر کے خیموں کا رخ کیا۔ یہ جملہ ماں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تمہارے جوانوں کی زندگیاں دراز کرے، مگر میری ماں بہنوں، جب اپنے بچوں کو مہندی لگانا، جب اپنے بچوں کو سہرے باندھنا، ایک مرتبہ کربلا کو دیکھنا اور آواز آئے ام فروا